بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹلی تھینک یو سو مچ ایوری بڈی آپ سب کا یہاں پہ آنے کا. اسلام آباد میں 21 جون کو پریس کانفرنس پہ سی ڈی اے اسٹرے ڈاگ اینیمل شیلٹر کے بارے میں جو ہم کانورسیشن کرنے لگے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت گرمی ہے آج, تو وی آر ویری گریٹفل فار دیٹ. میرا نام التمش سعید ہے, میں ایک وکیل ہوں اور میں ایک تنظیم لا فرم رن کرتا ہوں بائی دا نیم آف انوائرمنٹل اینیمل رائٹس کنسلٹنٹس پاکستان. ہم پاکستان کی پہلی خصوصی اینیمل انوائرمنٹل لا فرم ہیں. ہم ایک کیس لڑ رہے ہیں ریگارڈنگ دا ڈسکائزڈ ڈاگ کلنگ جو کہ سی ڈی اے کے اسٹرے ڈاگ پروٹیکشن سینٹر پہ ہو رہی ہے. دس واز فارمولیٹڈ انڈر اے پالیسی جو کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن تھا جس کا نام ہے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ورسز دا میونسپل کارپوریشن اسلام آباد. یہ 2020 میں ایک فیصلہ آیا تھا. جسٹس اطہر من اللہ جب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اسلام آباد میں, انہوں نے اس کیس کے آرڈر میں ایک پالیسی بنائی تھی جس کو کہا گیا تھا اسلام آباد کا غنی اکرام ہے اینڈ مس وردہ ہو رن دا اسٹرے ہومز اینیمل ویلفیئر فاؤنڈیشن. نیکسٹ ٹو ہر از مس انیلا حمیر ہو از اندر اینیمل ویلفیئر ایکٹیوسٹ. وہ کرٹرز آرک اینیمل ویلفیئر آرگنائزیشن رن کرتی ہیں. میرے لیفٹ پہ ہیں مس مشی خان who is an actor, an anchor and a media person as well and an animal rights activist as well. حصہ لینے کے لیے ان کا بہت بہت شکریہ. یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہ کبھی رکنے کا نام نہیں لے رہی, چاہے اس پہ کورٹ کے آرڈرز ہوتے ہیں. دکھ ہوتا ہے کہ جب آرڈرز آتے ہیں کہ آپ اسٹرے ڈاگس کو نہیں اس طریقے سے مار سکتے یا ان کو زخمی کر سکتے یا جو بھی ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا سی ڈی اے نے سینٹر بنایا اسٹرے ڈاگس کے لیے, تو بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں ان کو خیال آیا ہے بیچارے بے زبانوں کا. اور جب میں نے یہ ویڈیوز دیکھی تو میرا دل باہر آ گیا کہ آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ بنانے کا تک بنتی ہے جس میں آپ ان بات کا آغاز کروں گا اس ججمنٹ سے بیسکلی جس کا التمش نے ذکر کیا تھا کہ جو ایک آج سے کئی سال پہلے ایک بہت ہی بھرپور قسم کی کمیونٹی کی ایک ایفرٹ تھی جس کے نتیجے میں وہ کیس جو ہے وہ سنا گیا اور اس کے اوپر ایک ہال مارک ججمنٹ آئی جس میں یہ چیز کہی گئی کہ آپ اب ڈاگس کو بے دردی سے ماریں گے نہیں, نہ ان کو زہر دیں گے اور نہ گولی ماریں گے, اور آپ اس کا کوئی ہیومین اور کوئی انسانیت سے قریب تر کوئی طریقہ استعمال کریں گے ان کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا. تو وہ ججمنٹ آ گئی اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں اس کے اوپر ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر کہا گیا کہ ایک پالیسی جو ہے فارمولیٹ کی جائے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پبلکلی لوگوں کو, میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جس نے خود ان ڈاگس کی کنڈیشن دیکھی ہے. پچھلے 3-4 ہفتوں میں ہم نے ایک لارج نمبر آف ڈاگس وہاں سے ایویکویٹ کروائے ہیں جس میں سے میجورٹی اس ٹائم مر چکے ہیں. وہاں پہ جو حالت تھی وہاں پہ دکھانے کے لیے کولرس تو لگائے گئے ہیں, وہاں پہ فیسلٹی ایک اور بڑی بنائی گئی ہے, لیکن اندر اگر آپ جا کے ریالٹی دیکھیں تو وہ کولرس تو کبھی آن ہی نہیں ہوئے. ان کولرس میں تو پانی کا قطرہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو بجلی کا کنیکشن ہی نہیں ہے. جو کولرس آن تھے وہ وہی تھے جو ان کے سپروائزر صاحب اور لوگوں پر آن تھے. ادروائز کتے بالکل گرمی میں پڑے تھے, ان کے پاس بدبودار سڑی ہوئی روٹیاں پراؤڈ کی جو گاربیج کھول کے ایک بار دیکھتا بھی نہیں ہے. فرینڈلی ڈاگس جو ایس کے پی سی سی جس لیے بنایا تھا سی ڈی اے نے وہ تھا TNVR. مدر ڈاگ کا TNVR نہیں ہو سکتا, وہ اسپے یا نیوٹر نہیں ہو سکتی, پپی اسپے یا نیوٹر نہیں ہو سکتے. ان کتوں کو اٹھا کے لانے کا پھر مقصد ہی کیا ہے؟ TNVR اگر یہاں پہ لوگوں کو نہیں پتا تو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. دس از ٹریپ, نیوٹر, ویکسینیٹ اینڈ ریلیز. گلوبلی جس پریکٹس کو مانا جاتا ہے, ایکسپرٹس جس کو مانتے ہیں, جو فالو بھی ہو رہی ہے ایجپٹ میں, ملٹیپل اور کنٹریز میں, جس کے تھرو آپ اینیمل, یہ صرف اینیمل ویلفیئر کا کنسرن نہیں ہے, یہ انسانوں کی ویلفیئر کے لیے ہو رہا ہے. TNVR انسانوں کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ ڈاگ سیف ہو جائیں, وہ ریبیز فری ہو جائیں. اگر آپ نے یہ کو ریبیز فری بنوانا ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کمپلین نہ کریں, ڈاگس فرینڈلی ہو وہاں کے, کیونکہ اس سے TNVR کی مدد سے ریبیز بھی کنٹرول ہو جاتی ہے, ہارمون سرج بھی گر جاتا ہے, پھر وہ ڈاگس فرینڈلی ہو جائیں گے, زونوٹک ڈیزیزز نہیں رہیں گے. تو اگر ایک چیز کو کرنے کا ٹھیک طریقہ ہے تو آپ ظلم کے لیے کیوں آپٹ کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کا طریقہ کیوں کر رہے ہیں جس سے آپ اتنی مزری میں جانوروں کو رکھ کے, یہ تو ایک بہت ہی آپ کو بتا ہی چکی ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ فیو مور تھنگس کہ ہم نے ابھی جو ریسنٹ ڈاگ وہاں سے ریسکیو کیے تھے, دے ور ریئلی بیڈ شیپ, اور سب کے پاس وہ ویڈیوز ہیں اور آپ نے دیکھی بھی ہیں. سو اینیملز ور ریئلی سفرنگ اوور دیئر. اینڈ ریسنٹلی دیز ویڈیو وین دے گاٹ لائک اپلوڈیڈ اور سی ڈی اے کو اس بارے میں پتہ لگا, انہوں نے دوبارہ سے کچھ ہیلدی ڈاگس اٹھا کے ابھی اپنے شیلٹر میں کر لی ہیں.
جو کہ اب پھر سے اسی شیلٹر میں ہے جو کہ ایک ڈیتھ سینٹر ہے. I will say CDA is not a dog center, it's a death center. ہمیں بہت خوشی تھی جب یہ انیشیٹ کیا تھا, we were there جب اس کی انوگریشن ہوئی تھی, ہم نے SOPs بھی پرووائڈ کی تھی, لیکن یہ اس طرح سے نہیں چل سکا بیکاز آپ کو بتا دیا گیا ہے, ایک تو اس کو انکروچمنٹ والے بندے چلا رہے ہیں, دوسرا کانٹریکٹر کے حوالے کر دیا گیا, اینڈ دے کین ناٹ مینیج دا اینیملس, کیونکہ ان کو نو ہاؤ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اینیملس کو کس طرح سے ریسکیو کرنا ہے, کس طرح سے انہیں ٹریٹ کرانا ہے, کیونکہ وہاں کوئی ویٹنری سروس ہی نہیں اویلیبل, اور اگر دی بھی ہے ویٹنری سروس تو وہ بڑے لارج اینیملس, کاؤ ہوگی, گوٹس ہوگی, ان کے ڈاکٹر کبھی بھی کیٹس ڈاگ کو ٹریٹ نہیں کر سکتے, اینڈ دیٹ از ویری ٹرو. لائف اسٹاک کا اس سے کوئی بھی تعلق دور دور تک نہیں ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات, ابھی ریسنٹلی جو سننے میں آیا ہے کہ CDA جو ہے اب کہہ رہے ہیں اپنی اس میں کہ وہ یہ ڈاگس اب جو انہوں نے پکڑے ہیں ریسنٹ 3 days بیک, ان کو ایرڈ یونیورسٹی سے ان کو TNPR کرائیں گے, ٹھیک ہے, جبکہ ایرڈ یونیورسٹی میں دیر از نو پراپر ویٹنری. کیا تھا اس پر انہوں نے ڈیٹیل بات کر لی ہے, سو فردر مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ جیسے میں بھی اپنا شیلٹر چلا رہی ہوں, میں کہنا ایکٹیوسٹ ہوں, ساتھ ساتھ جو ہے میں باہر کے بہت سارے ڈاگس کو, کیٹس کو کھانا کھلاتی ہوں. میرے بہت سارے ڈاگس کو ڈیلی بیسس پر اٹھا لیا جاتا ہے, CDA اٹھا لیتے ہیں, پھر میں اس کے پیچھے بہت ہوتی رہتی ہوں. افسوس کے ساتھ کہ جب میں وہاں جاتی ہوں تو میں 5 ڈاگس کے بجائے 10 اٹھا کے لے کے آتی ہوں, یہ بھی میرا, یہ بھی میرا, یہ بھی میرا, کیونکہ وہاں پپیز جس کنڈیشن میں یہ لوگ ان کو اٹھاتے ہیں, ڈنڈوں سے مارنا, جانا بند کرنا, ان کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, گلے میں ان کی رسیاں گھسیٹ گھسیٹ کر گاڑی اٹھائی. Somebody else's street, and the dogs will fight because they're territorial. They damn care about only their own street. This is the proper problem of Pakistani mentality, I'm sorry to say. Okay? I only care about my street, the dogs are here, you put them in some other street, I damn care. Well, okay, fine, but then you're going to continue the problem, the dogs are going to breed over there, and then more dogs are going to... عدالت میں جو ہمارا کیس ابھی چل رہا ہے, ہم نے اس کو مئی میں فائل کیا تھا, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سٹارٹ ہوا ہے. جسٹس آنریبل جسٹس خادم حسین سمرو اس کو سن رہے ہیں. انہوں نے ہماری فرسٹ ہیئرنگ پہ ہمارا کیس ایکسیپٹ کیا تھا, اور انہوں نے نوٹسز ایشو کیے تھے اسٹری ڈاگ پاپولیشن سینٹر والوں کو کہ انہوں نے آ کے 25 جون کو, جو کہ 4 دن میں ہے, عدالت میں اپنی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے کہ وہ ان کے کیا SOPs ہیں, وہ جانور کو کس طرح رکھتے ہیں, اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح ہوتی ہے. تو قانوناً جو ہے نا اس کی 2 وجوہات ہیں ہم نے یہ کیس لڑنا ہے. پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ڈاگ پاپولیشن سینٹر کے پاس کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے, وہ ابھی ڈاگس لینا بند کریں اور یہ کسی کریڈیبل اینیمل ویلفیئر آرگنائزیشن کا کنسورشیم بنا لیں, زیادہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور ان کے ساتھ مل کے اس کو رن کریں. ہم گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ کا یہ چیز ٹھیک ہو. اور یہ جو دوسرا لیگل ایشو وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے اس جگہ کو دیکھا ہے. اس جگہ پہ ٹکس ہر دیوار میں بھرے ہوئے ہیں, اس میں بلڈ پیراسائٹس ہوتے ہیں, جو آپ کے جانور ہیں ان کو بھی بہت سیویئر ڈیزیزز ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو شاید نہ یاد ہو, 4 سال پہلے پوری دنیا میں COVID-19 کا ایشو ہوا تھا, 8 لاکھ لوگ مرے تھے, انسان مرے تھے. وہ ایشو دوبارہ ہو سکتا ہے بیکاز کیونکہ جو اسٹری ڈاگ پاپولیشن سینٹر ہے یہ ڈیزیزز کا ہب بن چکا ہے. جب آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے, جانوروں کو ڈیزیز ہوتا ہے, وہ ڈیزیز انسانوں تک ٹرانسفر ہوتا ہے. اگر وہ ہو گیا اور یہ ایک انسان سے اتنی جلدی پھیلے گا, آپ کے پورے پاکستان میں پھیلے گا, پھر دنیا میں بھی پھیلے گا. یہ سائنس کہتی ہے. ہم اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ڈاگ پاپولیشن کا جو ایشو ہے, یہ اصل میں ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. یہ ایشو اٹھا کے ہم عدالت میں گئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے انسان فیل سیف کریں. دوسری چیز جو آپ عام نیریٹو میں سنتے ہیں کہ بچے اور عورتوں کو کتے کاٹتے ہیں, اس کو بھی ہم فکس کرنا چاہتے ہیں. جب آپ ایک کتے کو نیوٹر کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اس کو اسٹرلائز کرتے ہیں, یہ انسانوں کے لیے بھی ٹرو ہے. اگر آپ انسان کو اسٹرلائز کر دیں گے, اس کے ہارمونس ختم ہو جاتے ہیں. مردوں میں ایک ہارمون ہوتا ہے, اس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں, سائنس ہے, میں کوئی ایموشنل باتیں نہیں کر رہا آپ سے. جب وہ ختم ہوتا ہے تو بندے کی وہ کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے فار ایگریشن اینڈ بائٹس. جانور کے ساتھ بھی وہی چیز ہوتی ہے. اس کے بعد جب ان کو ویکسینیٹ کر دیتے ہیں تو اگر جانور میں کوئی بھی ڈیزیز ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر اس جانور نے, جو کہ 99% اب آپ کو نہیں کاٹے گا, اگر کاٹ بھی لیتا ہے یا کوئی ایگریشن شو کرتا ہے, وہ انسان کے لیے 100% سیف ہے. آپ کا بچہ سیف ہوگا, آپ کی عورتیں سیف فیل کریں گی. اینڈ ان سم ٹائم